بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ سبق سے ہم جملہ فعلیہ کا باقاعدہ آغاز کر چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کسی اسم یا فعل یا ان جنرل کسی کلمہ میں حروف اصلی یا مادہ کا تصور کیا ہے، جس کو ہم نے روٹ ورڈ کا نام دیا تھا، اور پھر روٹ ورڈ اگر آپ کے پاس ہو، مادہ آپ کے پاس ہو یا حروف اصلی آپ کے پاس ہوں، اور آپ کو پھر ایک وزن دے دیا جائے اور آپ کو کہا جائے کہ ایک لفظ بنائیں جو اسم ہو سکتا ہے، جو فعل ہو سکتا ہے، تو آپ کیسے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی چیزیں ہم نے گزشتہ لیکچر میں کور کی تھیں۔ آج انشاءاللہ ہم باقاعدہ فعل کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ فعل ماضی کو آج کے لیکچر میں ہم کور کریں گے۔ تو آئیں سب سے پہلے چل کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے فعل کی تعریف کیا کی تھی، اور فعل سے ہم ذرا آغاز کریں۔ تو فعل ہم نے ایک ایسے کلمہ کو کہا تھا جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم پایا جائے، لیکن کسی زمانے کے لحاظ سے۔ یاد کریں ہم نے ایک مثال لی تھی کہ اگر لکھنا کو دیکھا جائے تو یہ ایک اسم کہلائے گا۔ لکھنا یہ ایک مصدر ہے یا دوسرے لفظوں میں اسم ہے، لیکن اگر میں کہوں اس نے لکھا یا وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، تو اب کیونکہ لکھنے کا مفہوم پایا جا رہا ہے زمانے کے لحاظ سے، لہٰذا اب یہ فعل ہوگا، یہ اسم نہیں ہوگا۔ تو اردو اور انگریزی میں 3 زمانوں کے لیے 3 الگ الگ فعل آپ کو ملتے ہیں، جس میں فعل ماضی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ظاہر کرے گا۔ فعل حال جو ہے وہ موجودہ زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے مفہوم کو ظاہر کرے گا، اور فعل مستقبل آنے والے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا مفہوم ظاہر کرے گا۔ تو اردو اور انگریزی میں 3 زمانوں کے لیے 3 مختلف فعل ہیں، لیکن عربی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 3 زمانوں کے لیے 3 کی بجائے 2 قسم کے فعل ہمیں ملتے ہیں۔ ایک فعل کہلائے گا فعل ماضی، جو کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے مفہوم کو ظاہر کرے گا، اور دوسرے کو ہم کہیں گے فعل مضارع۔ اس کے اندر موجودہ اور آنے والے زمانے، دونوں زمانوں کے اندر کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر کیا جائے گا۔ تو 3 زمانوں کے لیے عربی میں 2 قسم کے افعال ہمارے سامنے ہوں گے، فعل ماضی اور فعل مضارع۔ تو یہ 2 انشاءاللہ افعال ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے، لیکن اس لیکچر میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی کو کور کریں گے۔ عربی زبان کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے 99% الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی بنیاد کسی نہ کسی 3 حرفی مادہ پر ہوتی ہے، جس کو آپ مادہ کا نام دے دیں یا حروف اصلی کا نام دیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر آپ کو 3 حرفی مادہ دے دیا جائے اور لفظ کا وزن یا پیٹرن دے دیا جائے، وزن فا عین لام کے میزان پر، تو آپ آرام سے وہ لفظ بنا سکتے ہیں۔ یہ چیز ہم نے گزشتہ لیکچر میں دیکھی تھی، اور اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پھر رکھ دیتا ہوں کہ اگر آپ کو میں 3 حرفی مادہ کاف با را دے دوں اور کہوں کہ فا عین لام کے میزان پر یہ وزن ہے فعلن، اس وزن کے اوپر آپ ایک لفظ بنائیں مادہ کاف با را، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فا عین لام کا میزان فعلن، اس کے اندر جہاں فا ہے وہاں پہلا کلمہ کاف، جہاں عین ہے وہاں دوسرا کلمہ با، اور جہاں لام ہے وہاں پہ را آپ ریپلیس کر دیں، ان کی جگہ پر یہ کاف با را لے آئیں، تو فعلن خود بخود
کبرن کی شکل اختیار کر لے گا۔ گویا آپ کاف با را کا مادہ فا عین لام کے میزان پر فعلن کے وزن میں جب ڈھالیں گے تو یہ کبرن بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح فعیلن کے وزن پہ کاف با را کبیرن بن جائے گا۔ افعلو کا وزن اگر لیں تو اکبرو، تفعیلن کا وزن لیں تو تکبیرن۔ تو یہ چیز ہم گزشتہ سبق میں کسی نہ کسی انداز میں کور کر چکے ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی اسم یا فعل کے حروف اصلی کی تعداد 3 ہوگی تو اسے ہم ثلاثی کہتے ہیں۔ تو عربی زبان کے 99% افعال ان کا جو مادہ ہوگا یا حروف اصلی ہوں گے وہ 3 حروف ہوں گے، لہٰذا زیادہ تر یا 99% افعال عربی زبان کے ثلاثی افعال ہوں گے۔ اب کسی فعل سے جب ہم ضمائر کے لحاظ سے مختلف الفاظ لے کے آئیں گے یا زمانے کے لحاظ سے مختلف الفاظ لے کے آئیں گے، ان کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں لیں، کام ہے لکھنا۔ اب لکھنا کو مختلف ضمائر کے لحاظ سے مختلف شکلوں میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں، جیسے اس نے لکھا، یہ ایک شکل ہے۔ ان سب نے لکھا، یہ ایک اور شکل ہے۔ اس ایک مؤنث نے لکھا، یہ اور شکل ہے۔ ان سب مؤنث نے لکھا، اور شکل ہے۔ تم نے لکھا یا میں نے لکھا یا ہم نے لکھا، یہ مختلف شکلیں ہیں۔ اور یہ شکلیں کیا ہیں؟ ایک فعل کی ضمائر کے لحاظ سے مختلف شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ اسی طرح اگر میں کہوں اس نے لکھا، پھر وہ لکھتا ہے یا وہ لکھے گا، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ فعل کی زمانے کے لحاظ سے بھی مختلف شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ تو کسی فعل سے ضمائر اور زمانوں کے لحاظ سے جب ہم مختلف شکلیں یا الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر فعل کے مختلف زمانوں اور مختلف ضمائر کے لحاظ سے مختلف صیغے ہمارے سامنے ہوں گے، اور ضمیر کے مطابق فعل کے صیغے بنانے کو، یہ جو پروسیس ہے، یہ جو عمل ہے، اس کو اردو اور فارسی میں ہم گردان کہتے ہیں، جبکہ میں ہم فعل کی تصریف کہتے ہیں۔ تو گویا اگر میں آپ کو کہوں کہ فعل کی تصریف کریں تو اس کا مطلب اس فعل کے ایک خاص زمانے کے لحاظ سے مختلف ضمائر کے لیے مختلف الفاظ آپ نے بنانے ہیں، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ فعل کی تصریف یا فعل کی گردان۔ اب ایک سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا کہ کسی فعل کے صیغوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی فعل کے مختلف صیغوں کی تعداد اس زبان میں جو ضمائر استعمال ہوتی ہیں ان کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔ اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں پیچھے کہ ضمائر 3 قسم کے ہوتے ہیں، 3 طرح کے۔ غائب کے ضمیر، جیسے اس نے لکھا، ان سب نے لکھا، یہ غائب کی ضمائر ہیں۔ حاضر کی ضمائر جیسے تم، اور متکلم کے ضمائر جیسے میں اور ہم۔ تو یہ 3 قسم کے ضمائر ہم نے پڑھے تھے۔ تو عربی میں ضمائر اور صیغے 14 استعمال ہوتے ہیں، اور وہ 14 کیا تھے؟ جیسے اس نے لکھا، ان 2 نے لکھا، ان سب نے لکھا۔ اس ایک مؤنث نے لکھا، ان 2 مؤنث نے لکھا، ان سب مؤنث نے لکھا۔ تم نے لکھا، تم 2 نے لکھا، تم سب نے لکھا، یہ مذکر کے لیے۔ پھر تم ایک مؤنث نے لکھا، تم 2 مؤنث نے لکھا، تم سب مؤنث نے لکھا، اور آخر میں نے لکھا، دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے۔ ہم نے لکھا، دونوں مذکر اور مؤنث کے لیے۔ تو عربی میں 14 ٹوٹل صیغے ہیں۔ تو اس کا مطلب کسی فعل کے جب عربی زبان میں ہم صیغے بنائیں گے وہ بھی 14 ہوں گے۔ سب سے پہلے ذرا ضمائر دیکھ لیں۔ عربی میں ہم نے ایک ٹیبل پڑھا تھا، حالت رفع والے ضمائر کیا تھے؟ وہ یہ ٹیبل تھا: ہوا، ہما، ہم، واحد، مثنیٰ اور جمع کے لیے غائب کے صیغے مذکر کے: ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہنہ، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، آنا، نحنو۔ یہ وہ 14 صیغے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں کہ ان 14 ضمائر کے لحاظ سے کسی فعل کے پھر 14 صیغے ہمیں نظر آئیں گے۔ اچھا، ایک چیز اور جو آپ کے ساتھ میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ
کسی بھی فعل کے اگر آپ نے صیغے بنانے ہیں یا اس کی گردان بنانی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ چیک کرنا ہوگا کہ اس فعل کا واحد مذکر غائب کا صیغہ کون سا ہے۔ اگر وہ آپ کو پتہ چل گیا، باقی گردان آپ کے لیے بنانا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ عموماً ان تین میں سے کسی ایک وزن پہ ہوتا ہے، یا تو فعلا کا وزن ہوگا، یا فائلہ کا وزن ہوگا، یا فاؤلا کا وزن ہوگا۔ آپ کو اگر غور کریں صرف عین کلمہ کی حرکت فرق نظر آ رہی ہے۔ اس کا مطلب کہ فعل ماضی کا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہمیشہ اس شکل میں ہوگا کہ فا کلمہ اور لام کلمہ زبر کے ساتھ ہوں گے، لیکن عین کلمہ کی حرکت زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، اور پیش بھی ہو سکتا ہے۔ تو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ فعلا، فائلہ اور فاؤلا کے وزن کے اوپر مختلف افعال کون سے ہیں، ان کی کچھ ایگزامپل، کچھ مثالیں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ اگر وزن ہمارے پاس ہو فاعل لام کے میزان پہ فعلا، تو فعلا کی گردان کس طرح بنے گی؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ غائب یا تھرڈ پرسن کے مذکر اور مؤنث کے صیغے۔ فعلا کے وزن پہ جو واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے وہ تو فعلا ہو گیا، پہلا صیغہ۔ مثنیٰ کا صیغہ فعلا، آپ کو یہاں پہ فا عین لام نظر آ رہے ہیں اور آخر میں ایک الف زائد نظر آ رہا ہے۔ فعلو میں آپ کو واو اور الف اضافی نظر آ رہے ہیں، فعلو۔ پھر فعلت، فعلتا، فعلنا۔ اس کا مطلب فا عین لام تو آپ کو نظر آ ہی رہے ہیں، کوئی اضافی حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، اور لام کلمہ کی حرکت میں بھی کہیں نہ کہیں آپ کو تبدیلی اب نظر آ رہی ہوگی کہ جیسے چھٹے صیغے میں فعلنا جہاں آپ نے دیکھا تو لام کلمہ یہ ساکن ہو گیا، جزم آپ کو نظر آ رہی ہے۔ اسی طرح اگر میں حاضر کے صیغے دیکھوں تو اب یہ حاضر کے صیغے ہیں فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتنا۔ اور اگر میں حاضر کے بعد متکلم کے صیغوں کو دیکھوں تو یہ بنیں گے فعلتو، فعلنا۔ کچھ چیزیں اگر آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کو گردان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ جیسے فعلا وہ واحد صیغہ ہے جس میں آپ کو سب سے آخر میں لام کلمہ نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی صیغہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں آخری حرف لام کلمہ ہو۔ آپ باقی تمام صیغوں میں دیکھیں اضافی کوئی نہ کوئی حرف آپ کو نظر آ رہا ہے، صرف پہلا صیغہ وہ واحد صیغہ ہے جس میں آپ کو لام کلمہ نظر آ رہا ہے۔ تو جہاں بھی آپ کو اگر ایک 3 حرفی مادہ آپ کو پتہ چل گیا اور پھر آخری حرف وہ لام کلمہ ہے اس مادہ کا، تو سمجھ لیں یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ایک چیز جو آپ کے لیے نشانی ہے، تا کلمہ آپ کو نظر آ رہا ہے پہلے کالم میں، ایک ہے فعلت، ایک ہے فعلتا، ایک ہے فعلتی، اور پھر ہے فعلتو۔ دیکھیں ایک دفعہ تا کلمہ کے اوپر جزم یا ساکن ہے، پھر ایک دفعہ زبر، زیر اور پیش۔ تو جزم یعنی تا کلمہ ساکن غائب، واحد غائب مؤنث کی نشانی ہو گئی۔ فعلتا تا زبر کے ساتھ یہ واحد مذکر حاضر کی نشانی ہے۔ زیر جو ہے تا کے نیچے یہ واحد مؤنث حاضر کی نشانی ہے، اور پیش واحد متکلم کی نشانی ہے۔ ایک چیز اور دیکھیں، اگر آپ ریکال کریں جو ہم نے ضمائر پڑھی تھیں، وہاں پہ آپ جو حاضر کے ضمائر ہیں ان کو اگر آپ یاد کریں تو وہ تھے انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا۔ یہ 6 جو صیغے ہیں ضمائر کے۔ اب ذرا حاضر کے یہاں صیغے آپ دیکھیں۔ فعلتا وہ کیا تھا؟ انتا، انتا فعلتا، انتما فعلتما، انتم فعلتم، انتی فعلتی، انتما فعلتما، انتنا فعلتنا۔ اگر وہ 6 صیغے آپ کو یاد ہیں تو یہ 6 صیغے آپ کو یاد کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور ایک نشانی
جمع متکلم کی فعلنا، نون الف نا آپ کو ایک ہی سیغے میں نظر آ رہا ہے. ہاں ایک نون سادہ زبر کے ساتھ ہے، وہ مؤنث کا جمع کا سیغہ فعلنا، چھٹا سیغہ. جو نون الف نا ہے یہ واحد یہ جمع متکلم کے سیغے میں ہے. تو صرف تھوڑا سا غور و فکر کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس جگہ پر کون سا سیغہ ہے. لیکن میں آپ کے سامنے گردان ایک دفعہ پڑھتا ہوں، آپ دیکھیں کہ میں کس ترتیب سے پڑھ رہا ہوں، آپ بھی اسی طریقے سے پڑھیں اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. واحد مذکر غائب کے سیغے سے شروع کریں. فعل، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا. آپ کو یہ پتہ چلا کہ فا عین لام کا اگر میزان ہو، یعنی ہمارے پاس وہ جو حروف اصلی ہیں وہ فا عین لام ہوں تو یہ سیغوں کے وزن بن رہے ہیں. یہیں پہ اگر میں آپ کو کہوں کہ حروف اصلی ہمارے پاس ہیں خا، لام، کاف، اب میں کہتا ہوں کہ یہ جو آپ کو وزن نظر آ رہے ہیں، یہ جو آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہیں، ان وزن پہ ان حروف اصلی کو لے آئیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، فا کی جگہ خا، عین کی جگہ لام اور لام کی جگہ کاف. خالہ کا پہلا سیغہ کیا بن گیا، خالہ کا. پھر اسی طرح خالقہ، خالقہ، خالقو، خالقت، خالقتا، خلقنا، خلقتا، خلقتما، خلقتم، خلقتی، خلقتما، خلقتن، خلقتو، خلقنا. اگر میں کہوں کہ جیم عین لام ہمارے حروف اصلی ہیں تو یہ کیا بنے گی گردان، فا عین لام کی جگہ اب جیم عین لام آ جائے گا. جعلا، 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 جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا. اگر میں کہوں کہ حروف اصلی ہیں ضاد، را، با، تو آپ کی گردان کیا بنے گی، ضربا، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، ضربتا، ضربتما، ضربتم، ضربتی، ضربتما، ضربتن، ضربتو، ضربنا. گویا آپ کو یہ پتہ چلا کہ اگر یہ گردان فعلا کی گردان، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ آپ نے یاد کر لی تو پھر کوئی بھی فعل اگر فعلا کے وزن کے اوپر ہوگا تو صرف آپ کو حروف اصلی چاہیے، باقی گردان آپ خود بخود بنا لیں گے. میں کہوں گا آپ کو کہ جی یہ گردان فعلا کی آپ موڈیفائی کریں، آپ تبدیل کریں. شین، کاف، را مادہ ہے اب آپ کے پاس حروف اصلی، تو آپ نے فعلا کی بجائے شکرا بنا دینا ہے. پھر شکرا سے شکرا، شکرا، شکرو، شکرت، شکرتا، شکرنا، شکرتا، شکرتما، شکرتم، شکرتی، شکرتما، شکرتن، شکرتو، شکرنا. تو کوئی ایشو نہیں ہوگا آپ کے لیے، صرف آپ کو یہ گردان یاد رکھنی ہے. پھر اگر آپ کو حروف اصلی یا مادہ پتہ چل گیا آرام سے آپ گردان بنا سکتے ہیں. ایک چیز جو اور آپ کو میں یہاں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ یہ جتنے سیغے ہیں ان کے اندر وہ ضمائر چھپی ہوئی ہیں جو پیچھے ہم نے ایک ٹیبل دیکھا ہے، حالت رفع والے ضمائر. جیسے فعلا، اس کا معنی ہم کریں گے اس ایک مذکر نے کیا، گویا اس کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے. ہوا وہ ایک مذکر، ہوا فعلا یعنی اس ایک مذکر نے کیا. فعلا میں ہما چھپا ہوا ہے، فعلو میں ہم چھپا ہوا ہے، فعلت میں ہیا، فعلتا میں ہما اور فعلنا میں ہننا چھپا ہوا ہے. پھر اسی طرح فعلتا میں انتا، فعلتما میں انتما، فعلتم میں انتم، فعلتی میں انتی، فعلتما میں انتما اور فعلتنا میں انتنا چھپا ہوا ہے، اور فعلتو میں آنا، فعلنا میں نحنو. گویا ان تمام سیغوں کے اندر متعلقہ ضمیر چھپی ہوئی ہے، تبھی ہم اس کا معنی یہ کر رہے ہیں فعلا کا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دو مذکر نے کیا. اگر میں گردان میں شاکرہ لے آؤں فعلا کی بجائے، شاکرہ اس نے شکر ادا کیا، تو کیا ہوگا، فعلا سے شاکرہ، شاکرہ اس نے شکر ادا کیا،
شکرا ان دو نے شکر ادا کیا، شکرو ان سب نے شکر ادا کیا، شکرت اس ایک مؤنث نے شکر ادا کیا، شکرتا ان دو مؤنث نے شکر ادا کیا، شکرنا ان سب مؤنث نے شکر ادا کیا۔ اسی طرح اگر میں لے آؤں جعل اس نے بنایا، اب اگر جعلتا میں کہوں تو یہ کیا بنے گا؟ تم ایک مذکر نے بنایا، جعلتما تم دو نے بنایا، جعلتم تم سب نے بنایا، جعلتی تم ایک مؤنث نے بنایا، جعلتما تم دو مؤنث نے بنایا، جعلتنا تم سب مؤنث نے بنایا، جعلتو میں نے بنایا، جعلنا ہم سب نے بنایا۔ تو گویا یہ جتنے صیغے ہم نے پڑھے ہیں فعلہ کی گردان پہ، ان میں سے ہر ایک کے اندر ایک ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور یہ حالت رفع والی ضمیر ہے جو پیچھے ہم ٹیبل دیکھ چکے ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے فعلہ کے وزن پہ آنے والے چند افعال رکھتا ہوں، جیسے خالقہ ہے، اس کا مطلب خا لام کاف ہمارا مادہ ہے، حروف اصلی ہیں، اس کو آپ فعلہ کے وزن پہ لے جائیں گے تو خالقہ، پھر خالقہ کی پوری گردان آپ آرام سے اب بنا سکتے ہیں۔ غفرہ اس نے بخشا، تو غین فا را یہ ہمارے حروف اصلی ہیں، آپ اس گردان میں اس مادہ کو مختلف وزن پہ لے جائیں تو پہلا صیغہ بن جائے گا غفرہ، پھر پوری گردان بن جائے گی۔ فاتحہ رفع، فاتحہ اس نے کھولا، رفع اس نے بلند کیا، غفلہ وہ غافل ہوا، جعلہ اس نے بنایا، صبرہ اس نے صبر کیا، عبدہ اس نے عبادت کی، حشرہ اس نے اکٹھا کیا، عقلہ اس نے عقل سے کام لیا۔ تو یہ مختلف صیغے آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ساجدہ اس نے سجدہ کیا، ضربہ اس نے مارا، خرجہ وہ نکلا، رازقہ اس نے عطا کیا، نجحہ وہ کامیاب ہوا، جالسہ وہ بیٹھا، داخلہ وہ داخل ہوا، ذہبہ وہ گیا، ظالمہ اس نے ظلم کیا، راجعہ وہ لوٹا۔ یہ سارے افعال آپ کو کس وزن پہ نظر آ رہے ہیں؟ فعلہ کے وزن پہ، واحد مذکر غائب کا صیغہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ پہلا صیغہ آپ کو پتہ چل گیا ہے تو آپ گردان آرام سے بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 10 اور افعال آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ بالغہ وہ پہنچا، نفع اس نے نفع دیا، نازلہ وہ اترا، کاذبہ اس نے جھوٹ کہا، ناقصہ اس نے کمی کی، جاہدہ اس نے کوشش کی، ناظرہ اس نے دیکھا، صادقہ اس نے سچ کہا، شاکرہ اس نے شکر کیا، تارکہ اس نے چھوڑا۔ اب میں آپ کو کہتا ہوں کہ نون زا لام یہ ہمارا مادہ ہے، تو جب نون زا لام کو آپ اس گردان میں وزن میں ڈھالیں گے تو یہ پہلا صیغہ بنے گا نون زا لام سے نازلہ، پھر نازلہ نازلہ، نازلو، نازلت، نازلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتنا، نزلتو، نزلنا۔ تو آرام سے آپ اس کی گردان بنا سکتے ہیں۔ دوسرا وزن ہم نے دیکھا تھا کہ فائلہ کا بھی وزن ہو سکتا ہے۔ اب فائلہ میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف فا عین لام، عین کلمہ کی حرکت تبدیل ہو جانی ہے زبر کی بجائے زیر، باقی گردان سیم۔ وہ کیا تھی؟ فعلا فعلا فعلو، یہاں فائلہ فائلہ فائلو۔ اسی طرح فعلت فعلتا فعلنا فعلتا فعلتما فعلتم فعلتی فعلتما فعلتنا فعلتو فعلنا۔ اچھا ایک چیز اور آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ فا اور عین کلمہ کی حرکت پوری گردان میں سیم رہتی ہے، لام کلمہ کی حرکت تبدیل ہوتی ہے، اور وہ کون سے جگہ پہ چینج ہوتی ہے؟ تیسرے صیغے میں پیش آتا ہے، لیکن چھٹے صیغے میں آپ دیکھیں اگر تو جزم آتی ہے تو اس کے بعد مسلسل جزم آخر تک رہتی ہے۔ تو یہ بھی یاد کرنے کے لیے ایک ہنٹ آپ کو اور مل جائے گا کہ چھٹے صیغے سے لام کے اوپر جزم آئے گی اور پھر مسلسل جزم ہی رہے گی۔ فائلہ کے وزن کے اوپر آنے والے کچھ افعال یہ اب آپ کے سامنے ہیں، جیسے فاریحہ وہ خوش ہوا، آپ کو یہ جو عین کلمہ ہے وہ را ہے، اس میں وہ اس کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے۔ عالمہ اس نے جانا، قادمہ وہ آیا، سامیہ اس نے سنا، شاربہ اس نے پیا، راحمہ اس نے رحم کیا، شاہدہ اس نے گواہی دی، ماردہ وہ بیمار ہوا، عاملہ اس نے عمل کیا، ضاحکہ وہ ہنسا، حامدہ اس نے حمد کی، حاسبہ اس نے گمان کیا، حافظہ اس نے یاد کیا، راکبہ وہ سوار ہوا، قابلہ اس نے قبول کیا۔
تو یہ کچھ آپ کے سامنے فائلہ کے وزن کے اوپر افعال نظر آ رہے ہیں آپ کو۔ اسی طرح تیسری گردان جو آپ کے سامنے ہے وہ ہے فاؤلہ کا وزن۔ دیکھیں پھر بھی تبدیلی کوئی نہیں، جو فعلہ کی گردان تھی وہی گردان ہے، صرف اب عین کلمہ کی زبر کی بجائے پیش ہے۔ تو فاؤلہ، فاؤلہ، فاؤلا، فاؤلو، فاؤلت، فاؤلتا، فاؤلنا، فاؤلتا، فاؤلتما، فاؤلتم، فاؤلتی، فاؤلتما، فاؤلتنا، فاؤلتو، فاؤلنا، یہ گردان آپ کی بن گئی۔ اب اس وزن کے اوپر دیکھیں، یہ کچھ حروف آپ کے سامنے، کچھ ورب یا افعال آپ کے سامنے ہیں، جیسے کاروبا وہ قریب ہوا، کاروما وہ باعزت ہوا، ضعوفا وہ کمزور ہوا، باعودا وہ دور ہوا، ساکولا وہ بھاری ہوا۔ اب اگر میں آپ کو کہوں کہ یہ ساکولا کا وزن لیں، ساکولا کی گردان بنائیں، تو دیکھیں جو ابھی یہ ہم نے بنائی تھی فاؤلا کی گردان، تو فا عین لام کی بجائے سا قاف لام اب ڈال دیں، ساکولا، 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 ساکولو، ساکولت، ساکولتا، سکولنا، سکولتا، سکولتما، سکولتم، سکولتی، سکولتما، سکولتنا، سکولتو، سکولنا۔ گردان سیم طریقہ کار، کوئی تبدیلی نہیں آ رہی، صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ فا عین لام کی بجائے جو مادہ ہے ہمارا وہ آپ نے لے کے آنا ہے، اور گردان آرام سے آپ بنا لیں گے۔ تو یہ آپ یہ کریں، یہ اب آپ کی ایکسرسائز ہے کہ میں نے آپ کو کوئی 30 افعال دیے ہیں جو کہ اس وزن پہ ہیں، فاعلہ کے وزن پہ، 15 افعال آپ کے سامنے ہیں، 14 یا 15 فاعلہ کے وزن پہ ہیں، اور 5 جو ہیں وہ فاؤلہ کے وزن پہ ہیں۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ فاعلہ کے وزن سے کوئی 10، فاعلہ کے وزن سے کوئی سے 5، اور فاؤلہ کے وزن سے کوئی سے 2، یہ 17 افعال آپ لیں اور ان کی باقاعدہ گردان بنائیں۔ گردان کس طرح؟ جیسے میں نے لکھی ہوئی تھی فاعلہ کی پوری گردان، آپ مثلا یہاں سے لیتے ہیں کاروبا، تو کاروبا کی پوری گردان لکھیں، اس سے ہی آپ کی پریکٹس ہوگی۔ اور دوسرا، اس کو یاد کریں، جیسے آپ یاد کریں گے ساتھ ذہن میں بٹھاتے جائیں کہ ابھی میں کس صیغے پہ ہوں۔ جیسے فعلا، فعلا، فعلو کے اوپر جب آپ ہوں تو آپ کے ذہن میں رہے کہ یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کے اوپر میں پہنچا ہوا ہوں۔ تو انشاءاللہ یہ گردان آپ کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اور آگے جب ہم اس کا استعمال کریں گے وہ بھی آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، بہت آسان ہوگا۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید آگے اس ٹاپک کو لے کے چلیں گے۔ ابھی تو ہم نے صرف فعل ماضی دیکھا ہے، اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ فعل ماضی میں فاعل کا استعمال کیسے ہم کریں، اور اس سے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ فعل ماضی میں مفعول کا استعمال ہم کیسے کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔